آرام سے ساتھ تشریف لے جانے دیں اور پروگرام آپ کا بدستور چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری میں مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلے صحابی کا انتقال ہوا ان کا نام تھا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کو بڑی محبت تھی صحابی سے، حضرت عثمان سے۔ حضرت عثمان بن مظعون کو آپ نے اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے قبر مبارک میں رکھا، پھر اس کے بعد سرکار نے مٹی ڈالی، اور جب قبر تیار ہو گئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بڑا پتھر لاؤ تاکہ میں اپنے بھائی کی قبر کی نشانی بنا دوں۔ یہ بطور محبت بھائی فرمایا، محبت کے تقاضے کے اعتبار۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑا پتھر اٹھانا چاہتے تھے مگر کئی صحابی مل کر اس پتھر کو اٹھا نہ سکے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی میں نے حدیث نمبر بتایا 1432۔ متن اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وقت مجھے تھوڑا سا بچانا ہے، کیونکہ اور بھی بہت ساری باتیں میری ہے ابھی بیان کرنے کی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اس پتھر کو اٹھانا چاہا لیکن نہیں اٹھا سکے۔ عرض کہ یا رسول اللہ ایک بڑا پتھر ہمیں نظر آیا جو نشانی کے لیے بہتر ہے لیکن ہم اس کو اٹھا نہیں پا رہے۔ تو راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اپنے جھبے کی آستین کو چڑھایا اور تنہا اس پتھر کو اٹھا لیا۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اس پتھر کو اٹھایا اور جناب عثمان ابن مظعون کی قبر پر رکھ دیا، فرمایا یہ نشانی ہے کہ عثمان ابن مظعون کی قبر کی، تاکہ قبر کے نشان مٹے نہیں، اور اب میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں جس کا بھی انتقال ہوگا میں انہی کے باجو ان کو دفن کروں گا۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کہ قبر کے نشانوں کو برقرار رکھنا، قبر کو بنانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور آئیے آگے، یہ ہے بخاری شریف، بخاری کی جلد 1، باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بات کا بیان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، ابو بکر اور حضرت عمر کی قبر کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1301، کتاب الجنائز۔ امام بخاری حدیث لکھتے ہیں، یہ دیکھیے میں اس کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو، یہ ہے بخاری شریف کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1301۔ حدثنا محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن سفیان التمار انہ حدثہ۔ حدیث بیان کی محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر ابن عیاش نے، وہ کہتے ہیں روایت کی حضرت سفیان تمار نے۔ تمار کے معنی ہوتے کھجور بیچنے والے، وہ کھجور بیچتے تھے، یعنی سفیان جو کھجور بیچنے والے انہوں نے یہ روایت بیان کی، انہو حدثہ، اور وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے کہا انہو رعا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی قبر کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ سرکار کی قبر ایسی تھی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ اونٹ کا کوہان، اونٹ کی پیٹھ کیسی ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصحاب رسول نے خود نبی پاک کی جو قبر مبارک بنائی تھی وہ اسی طریقے سے بنائی تھی جس طریقے سے آج ہم بناتے ہیں۔ تو قبروں کو برقرار رکھنا، کوہان نما بنانا، اور یہ تبھی بنے گی کہ جب وہ تھوڑی اونچی ہو، یہ صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے۔ آئیے اسی طرح بلوغ المرام، جو حضرت علامہ ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، وہ امام بہقی کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت ابن حجر کہتے ہیں وَلِلْبَحَقِي عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بہقی نے روایت کیا حضرت جابر سے، قال، وہ کہتے ہیں وَرُفِعَ قَبْرَهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْ شِبْرٍ، وہ کہتے ہیں کہ تحقیق ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک 1 بالش اونچی تھی۔ کتنی اونچی تھی؟ 1 بالش، یعنی قبر سرکار کی اونچی تھی، اور انہوں نے کیا کیا؟ جنت البقیع میں قبر کو ڈھایا اور بلڈوزر چلا دیا، اور جواب میں کیا کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قبر کو جو بھی ملے اس کو ڈھا دو، نصف و نابود کر دو۔
جبکہ اصحاب رسول جانتے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب جو قبر ڈھانے کی بات کی جا رہی ہے وہ قبر کن کی ہے؟ وہ قبر مشرکین کی ہے۔ آئیے ایک میں بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث ایسا لگتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اس حدیث کا تعلق حضرت ابو ایوب انصاری جلیل القدر صحابی سے ہے، جیسے ان کی نگاہ وہابیوں کے آنے والے وہابی خبیثوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو لکھا ہے امام حاکم نے المستدرک کے اندر ہے، یہ حاکم المستدرک ہے آپ کے سامنے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 686، حدیث نمبر 8636، پوری سند بیان کی انہوں نے حضرت امام حاکم نے۔ حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب ثنا العباس بن محمد بن حاتم، یہ پوری سند وہ پہنچاتے ہیں حضرت داؤد بن ابی صالح تک۔ اب میں وہاں سے پڑھتا ہوں جو داؤد بن ابی صالح جو اس کے راوی ہے، کہتے ان داؤد بن ابی صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داؤد بن ابی صالح کہتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں اقبلا مروان یومن فوجد رجولا ودیا وجہو علی القبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مروان مدینے کا حاکم تھا اور انتہائی بدترین انسان تھا۔ عثمان غنی کی شہادت اس مروان کی بدبخت کی وجہ سے ہوئی۔ امام حسین کے زمانے میں یہی بدبخت ہے جس نے عقبہ ابن عقبہ کو ابھارا تھا، ولید ابن عقبہ کو، کہ امام حسین کو قتل کر دے۔ یہ بہت بڑا فتین تھا مروان، یہ حاکم تھا اس وقت مدینے کا۔ تو حضرت ابو داؤد ابن ابی صالح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اقبلا مروانو یوما، ایک مرتبہ مروان جا رہا تھا، فوجد رجل ودیہا وجہو علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ کی قبر مبارک پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ کی قبر مبارک پر کیا رکھے ہوئے ہیں؟ چہرہ کیسا رکھا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ رسول نبی کی قبر مبارک اگر زمین دوز ہوتی تو وہ تو پھر لیٹے ہوئے ہوتے، چہرہ کیسے رکھ سکتے تھے؟ اس کا مطلب نبی کی قبر کچھ اونچی تھی اور وہ چہرہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کہتے وقال تدری ما تصنع، مروان نے بڑی چڑچڑاہٹ کے ساتھ اور سختی سے کہا اے شخص تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ مطلب اس کے نزدیک یہ شرک تھا، یہ اس زمانے کا وہابی تھا مروان۔ اے شخص کیا کر رہا ہے یہ تو جانتا ہے؟ تدری ما تصنع، جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ قال نعم، اس شخص نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے خوب۔ فاقبلوا علیہ فاذا ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سر اٹھایا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، صحابی رسول تھے۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، رسول کی مزار پر میں نے اپنے چہرے اور اپنے لب کو لگایا ہے، میں مزار رسول کو چوم رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ بدبخت مجھے مت سکھا تو توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتل حجر، میں رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کسی پتھر کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ یہ ہے صحابی کا عقیدہ، یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، مگر یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی کی مزار پر جانا، نبی سے ملاقات کرنے جانا ہے۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہے، میں رسول اللہ کی مزار پر ملاقات کے لیے حاضر ہوں، ولم آتل حجر، میں کسی پتھر کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، یقولو کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تبقوا علی الدین اذا ولی اہلہ، اے ابو ایوب انصاری اس وقت تو ہرگز مت رونا، اس وقت آنسو مت بہانا جب تک دین کے اندر سمجھدار اور دین کے چلانے والے ذمہ دار سمجھدار لوگ موجود رہے، اس وقت مت رونا دین پر، اس وقت افسوس مت کرنا، ولیکن مگر اس وقت تو ضرور رونا، اس وقت ضرور آنسو بہانا، اس وقت ضرور افسوس کرنا۔ کب؟ ابقو علیہ اذا ولیہ غیر اہلی، جب اس کے دین کے چلانے والے اور دین کے ذمہ دار نااہل بدبخت بن جائے، جب تو افسوس کرنا۔ آج دین کے ٹھیکیدار کون ہیں؟ یہی بدبخت بنے بیٹھے ہیں۔ تو آج ہمیں رونے کا مقام ہے حدیث کے مطابق۔ کیوں؟ ابو ایوب انصاری کے زمانے میں دین کے اہل تھے،
علماء اور صحابہ کے زمانے میں دین کے اہل تھے، دین کے سمجھدار تھے، دین کے ذمہ دار سمجھدار علماء تھے، وہ جانتے تھے مزار بنانا شرک نہیں ہے۔ آج یہ نابکار آئے ہیں جو شرک اور توحید میں فرق نہیں جانتے، کسی کو بھی شرک بول دیتے ہیں، تو آج رونے کا مقام ہے۔ اس حدیث کو یہ امام حاکم نے لکھا اور لکھا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث کی اسناد صحیح ہے، حدیث بھی ضعیف نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کو اور بھی لوگوں نے نقل کیا، جیسے مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 10 صفحہ 840 حدیث نمبر 23,983 پہ نقل کیا۔ مجموع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 4 صفحہ 5 پر نقل کیا، اور الوفاء الوفا میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1358 پہ اس کو نقل کیا۔ تو صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ نبی کی مزار کو چوما بھی جا سکتا ہے، نبی کی مزار پر آنا گویا نبی سے ملاقات، لیکن ان بدبختوں نے ان حدیثوں کو نہیں دیکھا اور جنت البقیع اور یہ سب مزاروں کو ڈھایا۔ ابھی حال ہی میں ایک مشہور صحابی، بہت سارے بزرگوں کی قبروں کو ڈھا رہے ہیں یہ لوگ بدبخت، جیسا کہ معراج ربانی کا آپ نے جملہ بھی سنا کہ بم سے اڑا دو ان مزاروں کو، ان درگاہوں کو۔ ابھی حال ہی میں ایک بہت مشہور صحابی جن کا نام زہیر ابن قیس ہے، ان کی مزار کو ڈھایا گیا، مگر عقیدہ اہل سنت کو آپ سلام کریں گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے صحابی رسول کا جسم مبارک سلامت رہ گیا۔ یہ اس سے بڑھ کر ہمارے مذہب کی حقانیت کیا ہوں گی؟ دیکھیے اس کا ویڈیو، یہ ہے زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ، اور جب ڈھانے کے بعد پورا جب نصف و نابود ہو چکا، آپ کا جسم مبارک جہاں تھا وہیں کا وہیں ہے۔ یہ صحابی رسول نے بتا دیا، بدبختو یہ ڈھانے کا تمہارا عقیدہ نظریہ بکواس ہے، بدترین عقیدہ ہے، اور میری جسم سلامت ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ جب میں سلامت ہوں تو میرا نبی کتنا سلامت ہوگا۔ اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ میں بتا رہا ہوں۔ یہ پہلا رخ تھا، میں نے حدیثوں سے بھی رد کیا، اور اس پر میں گھنٹوں، میرے پاس اتنا حدیث کا مواد ہے کہ ان کو نانی یاد دلا دوں کہ قبر کو ڈھانا رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات، میرے دوستوں نے کہا تھا یہ ضرور بول کر جانا، میں بھول گیا تھا، پھر یاد آ گیا۔ ایک آخری بات، پوری دنیا وہابیت کو چیلنج کر رہا ہوں میں، اگر حلالی ہو، بہت سخت جملے، اور سخت اس لیے جملے کچھ بعد میں بولیں گے، بہت سخت جملے استعمال کیا اس نے، میں کہوں گا تم نے ہمارے بزرگوں کی قبروں کو ڈھایا، اس سے زیادہ سخت کام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری یہ جملوں کی سختی کم ہے اس کے مقابلے میں۔ اگر حلالی ہو، مجھے صرف اتنا ثابت کر